اماں نے جب مجھے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی آئی ہے تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ محلے میں اور کتنے چہرے بدلیں گے جن سے تعلق بنے گا نہ یاد رہے گا، لیکن اماں کو شاید یہ سب عزیز تھا۔ وہ ہر آنے والے کو اپنے پن سے ملتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ میں بھی ان کی طرح بنوں۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ کسی اجنبی دروازے پر جا کر السلام علیکم کہنا اور مسکرا دینا کیسا ہوتا ہے۔ میں بس آنکھوں میں ہلکی سی جھجک لے کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ راستے بھر اماں باتیں کرتی رہیں کہ ایک نیک شریف لڑکا ہے، اس لڑکے کی ماں بہت نرمی سے ملتی ہے، نماز روزے کی پابند لگتی ہے، اور ویسے بھی اللہ والوں سے ملنا جلنا چاہیے، شاید ان کی دعاؤں میں کچھ بھلا لکھا ہو ہمارے لیے۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، مگر دل میں جیسے کوئی انجانی بے چینی تیرنے لگی تھی۔ ہمیں راستہ پار کرنا تھا اور میں نے ہاتھ خود بخود اماں کے دوپٹے کے پلو سے تھام لیا تھا، جیسے بچپن میں کیا کرتی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اماں نے 2 بار گھنٹی دی اور میں نے اپنی نظریں جھکا لیں جیسے ہر اجنبی جگہ پر کرتی تھی۔ دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔ سفید دوپٹہ بڑی شان سے لپٹا ہوا، چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں مہربانی تھی۔ انہوں نے اماں کو پہچان کر فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا اور مجھے محبت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بس السلام علیکم کہہ کر تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ وہ ہمیں اندر لے گئیں۔ صحن میں ٹھنڈا سا فرش تھا اور دیوار پر نیم کا پرانا درخت جھک کر سائبان بن رہا تھا، جس کی چھاؤں میں ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ماں نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اوپر والے کمرے میں ہے، تھکا ہوا ہے۔ مگر بیٹی ایک کام کرو، اسے کہو کہ مہمان آئے ہیں، نیچے آ جائے، کچھ چائے پانی کا انتظام کرے۔ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں، کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ عورت ضد پر آ گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، بچی سمجھ کر بھیج دو، تمہاری بیٹی ہے نا، وہ جائے اور کہے کہ ہم نیچے بیٹھے ہیں۔ پہلے تو اماں نے منع کیا، مگر پھر میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ چلی جاؤ بیٹا۔ میں نے نظریں جھکا کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، جیسے کسی انجانے واقعے کا اندیشہ ہو مجھے۔ اوپر کے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے در و دیوار خاموش لگ رہے تھے، جیسے سب کچھ میرے قدموں کی چاپ سن رہا ہو۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچی تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور سامنے کی دیوار پر ایک بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ میں نے ہولے سے آواز دی، السلام علیکم، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ایک قدم اندر رکھا تو آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جو شاید ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں قید ہو گیا۔ وہ نوجوان لڑکا شیشے کے سامنے کھڑا تھا، سفید قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، نیلی آنکھیں جیسے آئینے میں خود اپنا عکس دیکھ رہی ہوں، اور سرخ و سفید رنگت جیسے کسی فنکار نے رنگوں سے چہرہ تراشا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے وہ لمحہ تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میں کچھ لمحے کے لیے ہل ہی نہ سکی۔ شاید وہ پہلا موقع تھا جب کسی کی نظریں مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میرے ہاتھ میں تھامے دوپٹے کا پلو پسینے سے بھیگ چکا تھا اور آنکھوں میں جیسے کچھ سوال ٹہر گئے تھے۔ میری زبان لڑکھڑائی، جی آپ کی امی نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی تھی نیچے مہمان آئے ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، ہم پڑوس میں رہتے ہیں۔ میں بس یہ کہہ کر پلٹ گئی اور قدم تیزی سے نیچے آ گئے۔ اماں نے پوچھا کہ کیا کہا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ آ رہا ہے، اور دل میں دھڑکن کے ساتھ ساتھ ایک بے نام سا احساس پنپنے لگا تھا، جیسے کوئی ایسی چیز میرے آس پاس ہو جسے میں سمجھ نہیں سکتی، نہ الفاظ دے سکتی ہوں۔ بس یہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو میرے دن رات کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور میں اسے چاہوں یا نہ چاہوں وہ میرے اندر اتر چکا ہے۔ اس دن کے بعد اس کی نیلی آنکھیں جیسے ہر جگہ میرے ساتھ چلتی تھیں۔ کھڑکی سے آسمان کو دیکھوں تو لگتا وہ بھی وہیں کہیں ہے۔ پانی بھرتے وقت چھت پر بھی دل بار بار اسی لمحے کی طرف لوٹتا جس لمحے اس نے آئینے سے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ نیچے آیا تھا یا نہیں، لیکن اماں کے منہ سے بس یہی سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نیچے آ جاتا، آپ نے اسے کیوں تکلیف دی؟ خیر کچھ دن گزرے اور زندگی پھر اپنے معمول کی طرف پلٹنے لگی، لیکن اندر کا اضطراب وہیں رہا۔ ابا روزانہ رزلٹ کی رپورٹ دیکھتے اور ہر بار ان کے چہرے پر ایک ناپسندیدگی اتر آتی، جیسے ان کی بیٹی ان کی امیدوں پر پوری نہیں اتری۔ ابا کو میری تعلیم کی بہت فکر تھی۔ ایک دن اماں نے چپکے سے کہا، بیٹا وہ پڑوس والا لڑکا بڑا سلجھا ہوا لگتا ہے، اور سنا ہے تعلیم میں بھی بہت اچھا ہے، محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی دے رہا ہے، تم چاہو تو اس سے پڑھ لو،
تمہارے ابا کو بھی اچھا لگے گا کہ تم نے نمبر لے لیے اور تمہاری پڑھائی میں بھی بہتری آ جائے گی۔ میں نے تھوڑا سا منہ بنایا۔ اماں آپ جانتی ہیں مجھے کسی غیر سے پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ اماں نے کہا وہ غیر نہیں ہے، پڑوس کا بچہ ہے، اور پڑھائی کی بات ہے، کوئی فضول بات تو ہے نہیں۔ میں کچھ بول نہ سکی، اندر سے جیسے دل نے ایک ہلکی سی حامی بھری ہو۔ اور شام کو جب اماں نے بتایا کہ لڑکی کی ماں نے بھی خوشی سے ہاں کر دی ہے تو مجھے ایک عجیب سا خوف اور بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو معمول سے ہٹ کر ہوگا۔ اگلے دن شام کو اماں نے مجھے تیار کیا، دوپٹہ سنوارا اور کہا پڑھنے جا رہی ہو، سر جھکا کر چلو اور ادب سے بیٹھنا۔ میں دل میں مسلسل دعا کرتی رہی کہ وہ نہ ہو کمرے میں کوئی اور ہو، کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی کتابوں سے بھرا میز ہو۔ مگر جب میں اوپر پہنچی تو وہی کمرہ، وہی آئینہ اور وہی لڑکا جو اب فرش پر بیٹھا ہوا کتابوں میں کچھ لکھ رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور نرم لہجے میں کہا آئیے بیٹھیے۔ میں نے خاموشی سے جوتے اتارے اور قالین پر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تھامے نہ تھم رہی تھی، وہ ایک ایک لفظ سمجھاتا اور میری آنکھیں اس کے ہونٹوں کی حرکت سے ہٹ ہی نہ پاتی۔ کبھی وہ انگلی سے صفحے پر کچھ دکھاتا تو میرے ہاتھ کپ کپانے لگتے۔ وہ کوئی معمولی استاد نہیں تھا، اس کے سمجھانے کا انداز جیسے کسی طلسم کی طرح سیدھا ذہن میں اترتا جاتا۔ وہ مجھے کبھی بلند آواز سے نہیں ڈانٹتا، بلکہ اگر میں غلطی کرتی تو بس ایک نظر مجھے دیکھ کر کہتا کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو۔ اور میں حیرت سے سوچتی کہ کیسے کوئی اتنی برداشت رکھ سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا تو مجھے لگتا جیسے وہ میرے اندر کی الجھنوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے اسے میرے خوف، میرے ابا کی سختی، میری محنت کے باوجود ناکامی سب کا پتہ ہے۔ اور پھر وہ ایک دن بولا تم بہت ذہین ہو، بس تم خود پر یقین نہیں کرتی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں بن سکوں گی۔ اس نے کہا تمہارے ڈر کو میں اپنے پاس رکھ لوں گا، تم صرف خود پر یقین کرو۔ اور میں اس کے اس جملے میں جانے کیا کچھ سن گئی۔ اس دن کے بعد میں روز اس کے پاس جاتی اور روز میرے دل میں جیسے کوئی نیا جذبہ جاگتا۔ وہ مجھے مشکل سوالوں کو آسانی سے سمجھاتا اور کبھی کبھار جب میں کچھ اچھا کر لیتی تو کہتا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم کر سکتی ہو۔ اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ابا کے چہرے پر کبھی فخر دیکھ سکوں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب پڑھنے سے زیادہ اس کی موجودگی سے سکون ملنے لگا تھا، جیسے ہر سوال کا جواب اس کی آنکھوں میں ہو، جیسے ہر الجھن اس کی مسکراہٹ سے سلجھ جائے۔ کبھی کبھی وہ خاموش بیٹھا رہتا اور میں بس اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہتی اور دل میں ایک نرمی اترتی جاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اب میں جان چکی تھی کہ یہ سب معمولی نہیں ہے، نہ اس کی مسکراہٹ، نہ اس کی باتیں، نہ وہ کمرہ جہاں جا کر میرے اندر کی اداسی چھٹنے لگتی ہے۔ کچھ تو ہے جو عام نہیں ہے، اور اسی غیر معمولی کشش نے میرے دل کے کسی ایسے گوشے کو چھو لیا تھا جو کبھی کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، اور نہ میں چاہتی تھی کہ اب کوئی اور اسے چھو سکے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب یہ تعلیم کی شامیں میری زندگی کا مرکز بن گئی تھی، اور کب سلیمان کی ہر بات میرے دل میں ایسے اترنے لگی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ابا کے چہرے پر معمولی سی نرمی بھی محسوس ہوتی تو میں دل ہی دل میں سلیمان کے لیے دعا کرنے لگتی تھی۔ وہ میرے لیے کسی دعا کی طرح تھا جو مانگی بھی نہ گئی ہو اور عطا بھی ہو گئی ہو۔ سلیمان کا انداز بہت سادہ تھا، مگر اس کی موجودگی ہر عام لمحے کو خاص بنا دیتی تھی۔ کبھی وہ سوال پوچھتا اور میں جواب دینے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ کبھی وہ خاموش رہتا تو اس کی خاموشی بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی، اور میں کئی بار دل میں یہ سوچتی تھی کہ کاش وقت یہی رک جائے اور یہ شامیں کبھی ختم نہ ہوں۔ لیکن وقت کہاں کسی کی خواہشوں سے رکتا ہے، وہ تو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ایک دن اماں نے سپہر کے وقت کمرے میں آ کر کہا بیٹا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا شہر کے ایک اچھے دفتر میں کام کرتا ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے اور ان کے گھر والے بھی سلیقے والے ہیں۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا، اور میں نے اماں کی آنکھوں میں ایک خواب سا جھلکتا دیکھا، جیسے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر یہ رشتہ طے ہو گیا تو ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ میں کچھ بول نہ سکی، شاید اس لیے کہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک طرف ابا کی رضا، دوسری طرف سلیمان کا وجود، جو کسی بے نام تعلق کی طرح میرے دل کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ شام کو جب میں ٹیوشن کے لیے اوپر پہنچی تو سلیمان کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ چہرے پر وہ مانوس سی سنجیدگی نہ تھی، بلکہ آنکھوں میں ایک الگ سی تپش تھی۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ آج خلاف معمول مجھ سے نظریں نہیں چرا رہا، بلکہ میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کتاب بند کر کے میری طرف دیکھا اور کہا، سنا ہے تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاں، اماں ابا بات کر رہے ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے کئی بار بازار میں غلط لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے، اور وہ جن لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ تمہیں اس کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے زمین ہل گئی ہو، اور کہا، آپ کو کیا حق ہے بولنے کا؟ میرے لیے کون ٹھیک ہے کون نہیں؟ آپ میرے لگتے کیا ہیں جو میرے رشتے پر اعتراض کریں؟ سلیمان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اور جب کھولیں تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی، جیسے صدیوں کی غیرت کوئی روپ اختیار کر گئی ہو۔ وہ بولا، میں کچھ نہیں ہوں تمہارے لیے، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اور تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو جب تم جانتی ہو کہ تمہارے ہر دکھ، ہر خاموشی کو میں پڑھ لیتا ہوں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب تم روتی ہو تو مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، جب تم ہنستی ہو تو میرا دن روشن ہو جاتا ہے؟ میں نے نظریں چرا لیں اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بولا، تم نہیں جانتی وہ لڑکا کیسا ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نشے میں لڑکھڑاتے دیکھا ہے۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ وہ تمہیں عزت نہیں دے سکتا جو تمہارا حق ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز کہیں گم ہو گئی۔ دل جیسے اس کے لفظوں میں الجھ گیا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں حسد کی لپک تھی، مگر وہ حسد ایسا تھا جو محبت کے خوف سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی چراغ ہو جو بجھنے سے پہلے بھڑکنے لگے۔ میں نے خاموشی سے نظریں جھکائیں، اور اس دن کے بعد میری دعائیں بدل گئیں۔ اب میں پڑھائی میں کامیابی سے زیادہ اس رشتے کے رکنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار کہنا چاہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مگر اماں کے چہرے پر جو خوشی کی روشنی تھی اسے بجھانے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا، اور ابا کے چہرے پر جو سکون نظر آ رہا تھا وہ بھی میرے قدم باندھتا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف سلیمان کی آنکھیں تھیں جن میں ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی سچائی جو میرے دل کے آئینے پر لکھی جا چکی تھی۔ وہ اب میرے لیے صرف استاد نہیں تھا، نہ کوئی ہمسایہ، نہ کوئی مہربان انسان، بلکہ وہ میرے وجود کے اندر کہیں جگہ بنا چکا تھا، جیسے میرا اپنا سایہ ہو جو مجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اب جب اس نے زبان سے کہہ دیا کہ وہ میری زندگی کی فکر کرتا ہے، تو دل نے پہلی بار یہ مانا کہ محبت صرف لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تو نظر کے ایک پل میں بھی جیتی ہے اور دل کی دھڑکن میں بھی دھڑکتی ہے۔ اور میں یہ جان چکی تھی کہ اب میرا دل اس کی باتوں سے بھی بندھا ہے اور اس کی خاموشی سے بھی، اور شاید یہی وہ کڑی تھی جس نے مجھے اس رشتے کے بارے میں سوچنے سے روک دیا تھا، جو میرے والدین کے خواب کی تعبیر تھا، لیکن میرے دل کی قبر تھا وہ، اور جسے نبھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں اب کسی اور کی ہو چکی تھی، بے نام سہی مگر سچائی سے بھری ہوئی، اور وہ سچائی سلیمان کی آنکھوں میں جلتی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ سلیمان میں کچھ تو مختلف ہے، کچھ ایسا جو عام لوگوں جیسا نہیں، اور یہ احساس صرف دل کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وقت کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے میری سوچ کو کسی اور ہی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ دن بھی شاید کوئی ایسا ہی دن تھا۔ سلیمان کی والدہ گھر پر نہیں تھی جب میں پڑھنے آئی۔ وہ دروازے پر کھڑا میری آمد کا منتظر تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں آ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری نیلاہٹ جو کسی سمندر کی تہہ سے نکلتی معلوم ہوتی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو اس نے مسکرا کر کہا، تم آج جلدی آ گئیں، چائے پیو گی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن اچانک دل میں آیا کہ میں اس کی حرکات پر نظر رکھوں۔ وہ کچن میں تھا اور میں صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب ہو گئی، پردے کے پیچھے چھپی رہی۔ وہ چائے بنا رہا تھا اور تب ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ چائے کا پانی جوش مار رہا تھا اور اچانک ابلتا ہوا پانی اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر وہیں رک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر کچھ نہیں کہا، نہ چیخا نہ چونکا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ میں دبے پاؤں واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے جب چائے لا کر میرے سامنے رکھی تو میں نے اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ دیکھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں چپ رہی، لیکن دل کے اندر سوالوں کا طوفان مچ گیا۔ کیا یہ عام انسان کا رویہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص ابلتے پانی کو یوں برداشت کر سکتا ہے بغیر کسی رد عمل کے؟ میں نے کئی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی جلد پر کبھی کوئی خراش دکھائی نہ دیتی،
کبھی کوئی زخم نہ ابھرتا تھا، اور اس دن تو میری حیرانی کی حد ہو گئی جب میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پھسل گئی۔ میری چیخ نکلی اور میں نے دیوار کو تھام لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں زمین سے ٹکراتی سلیمان نے مجھے تھام لیا۔ ایک لمحے میں وہ وہاں موجود تھا، حالانکہ اس وقت وہ اوپر کے کمرے میں تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ مجھے سہارا دے کر کھڑا کر چکا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ ٹھیک ہو تم، لیکن میرا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تم تو اوپر تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر کہا، آواز آئی تو فوراً دوڑ آیا۔ میری جان نکل گئی تھی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، لیکن میری سوچوں میں چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ ایک اور دن مجھے اس کے کمرے سے روشنی کی ایک لپک دکھائی دی۔ میں دبے قدموں اس کے دروازے کے قریب پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آواز میں ایسی طاقت تھی جیسے دیواروں میں ارتعاش ہو رہا ہو۔ میرے دل میں خوف سا ابھرنے لگا۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا، جیسے اسے خبر ہو گئی ہو کہ کوئی قریب ہے۔ میں جلدی سے واپس پلٹی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ باہر آیا اور اس کی آنکھیں جیسے میرے دل کا حال جان چکی ہوں۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، بس خاموشی سے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن میری نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ٹکی رہیں، جہاں نہ کوئی داغ تھا نہ زخم۔ وہ انسان تھا یا کچھ اور اس سوال نے مجھے راتوں کو جگانا شروع کر دیا۔ اس کی موجودگی اب محض کشش نہ رہی تھی، بلکہ ایک الجھن بن گئی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھتے ہوئے تھک گئی اور آنکھیں بند کیں تو مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کا درجہ حرارت اچانک بدل گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عام جذبہ نہیں تھا، جیسے کسی اور ہی جہان کی روشنی ہو۔ میں ڈر گئی اور کتاب بند کر کے جانے کے لیے اٹھی، لیکن اس نے کہا، مت ڈرو، تم محفوظ ہو، میری موجودگی سے تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ اس کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، سلیمان، تم کون ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، جو تمہیں دکھتا ہوں وہی ہوں، مگر جو تم سمجھتی ہو وہ شاید کبھی نہ سمجھ پاؤ۔ میں نے اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھا، مگر دل میں ایک کپکپاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ اگلے دن جب میں نہیں گئی تو وہ خود ہمارے دروازے تک آ گیا۔ اماں نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، بیٹا خیریت؟ اس نے کہا، کائنات کل نہیں آئی پڑھنے تو سوچا خیریت معلوم کر لوں۔ اماں نے کہا، بچے کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور نظریں جھکا لی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو اس کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، جیسے اندر کوئی تلاطم ہو۔ میں اسے سمجھنا چاہتی تھی، لیکن ہر گزرتا لمحہ میرے یقین کو ہلا دیتا تھا۔ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو درد کو محسوس نہ کرے، جو لمحوں میں پہنچ جائے، جو زبان میں سمجھ نہ آنے والے الفاظ پڑھتا ہو، جو ابلتے پانی میں ہاتھ ڈالے اور کوئی تاثر نہ دے؟ کیا سلیمان وہ تھا جسے میں دل دے بیٹھی تھی، یا کوئی اور حقیقت تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی؟ ان سوالوں نے میرے اندر وہ خلا پیدا کر دیا تھا جو نہ پورا ہوتا تھا نہ ختم۔ میں ڈر بھی رہی تھی اور کھنچ بھی رہی تھی، جیسے کوئی مقناطیس میرے وجود کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ سلیمان اب میری دنیا کا حصہ بن چکا تھا، لیکن وہ کس دنیا سے آیا تھا یہ جاننا ہنوز باقی تھا۔ میں اب خاموش سی رہنے لگی تھی، ہر وقت خود سے باتیں کرتی اور تنہائی میں وقت گزارنے لگی تھی۔ اس رات بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور چھت پر بکھری خاموشی میں صرف بوندوں کے گرنے کی آواز تھی۔ ہوا کے نرم جھونکے میرے بالوں کو بکھیر رہے تھے، جب اچانک مجھے اپنے پیچھے سلیمان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرے قریب آ گیا، اور ایک لمحے میں جیسے وہ سب کچھ کہہ گیا جو برسوں سے میرے دل کے کسی کونے میں قید تھا۔ اس نے میرے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، کائنات، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بغیر میری راتیں سنسان لگتی ہیں اور دن بے رنگ۔ تمہارے ساتھ ہر لمحہ جینے کی خواہش نے مجھے بدل دیا ہے۔ میری دھڑکنیں تمہاری سانسوں کی رفتار پر منحصر ہو چکی ہیں۔ میں کچھ پل خاموش رہی، شاید اپنے جذبات کو الفاظ دینے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ پھر آہستہ سے کہا، ایسے ہی کوئی حالت میری بھی ہے سلیمان، شاید ہم دونوں ایک ہی لمحے میں ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ اس رات کے بعد جیسے ہماری دنیا بدل گئی، وہ لمحہ ہمارے بیچ خاموش وعدہ بن گیا۔ ہم اکثر چھت پر ملنے لگے، بارش میں، چاندنی راتوں میں، کبھی خاموش بیٹھے رہتے، کبھی اپنے دل کی باتیں کرتے۔ سلیمان مجھے اپنے ماضی کی پرچھائیوں میں لے جاتا، اپنی تنہائی کے درد کو لفظوں میں ڈھالتا، اور میں اس کی آنکھوں میں وہ سچ تلاش کرنے لگتی جسے دنیا شاید کبھی مان ہی نہ سکے۔ وہ کہتا، میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہتا ہوں، تم میری حقیقت ہو کائنات۔
میں اس کی باتوں میں چھپی سچائی کو محسوس کرتی اور میرے دل میں ایک سکون اترتا، لیکن قسمت کو شاید یہ سب منظور نہیں تھا۔ ایک رات جب ہم حسب معمول چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دھند میں چھپا ہوا تھا۔ سلیمان کچھ گہری بات کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک سایہ سیڑھیوں کے پاس دکھائی دیا۔ میں چونک گئی۔ سلیمان فوراً میری نظروں کے پیچھے دیکھنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے غائب ہو گیا، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میرے والد وہیں کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی، وہی غصہ جو میں بچپن سے پہچانتی آئی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور میں سر جھکائے نیچے آ گئی۔ اس کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ میرے موبائل فون پر پابندی لگ گئی، چھت پر جانا تو درکنار، کھڑکی تک کھولنے کی اجازت نہ رہی۔ امی خاموش تھیں، شاید کچھ جانتی تھیں لیکن کچھ کہہ نہ سکیں۔ ابو دن رات میرے سامنے ایسے آتے جیسے میں نے ان کی عزت خاک میں ملا دی ہو۔ انہوں نے ایک رات مجھے کمرے میں بلا کر کہا، کون ہے یہ لڑکا؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں سچ بھی کہتی تو وہ یقین نہ کرتے۔ میں چپ رہی۔ میری خاموشی نے ان کے شک کو پکا کر دیا۔ وہ بولے، اگر تم نے دوبارہ اسے دیکھا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کسی اور شہر بھیج دوں گا، سمجھی تم؟ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ رات میں نے سسکیاں لے لے کر گزاری۔ سلیمان سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ جب ابا گھر پر نہ ہوتے میں چھپ کر چھت کے پاس جاتی، کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی اور دل ہی دل میں اسے پکارتی، سلیمان کہاں ہو تم؟ کچھ دن گزرے اور ایک رات جب سب سو گئے تھے، مجھے کھڑکی سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں دبے قدموں گئی اور پردہ ہٹا کر دیکھا تو سلیمان نیچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا، چہرہ خاموش مگر دل جیسے شور مچا رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کھولی۔ وہ کہنے لگا، کائنات میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں تمہیں اس قید سے، اس تنہائی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو گی تبھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بس سر ہلایا، لیکن میرے قدم بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ایک قدم اٹھانے سے میری دنیا بکھر سکتی ہے۔ میں نے سلیمان سے کہا، مجھے وقت دو، میں اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، بس تھوڑا وقت اور۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں یقین تھا، جیسے وہ میرا فیصلہ سن چکا ہو۔ اگلے دن ابو نے میرا رشتہ طے کرنے کی بات کی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کو کوئی چیر رہا ہو۔ امی نے نظریں چرا لی۔ میں نے احتجاج نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی طاقت نہ تھی۔ میں نے بس دعا کی کہ سلیمان دوبارہ آئے۔ اگلے دن محلے کی خالہ رضیہ ہماری دہلیز پر آئیں۔ ہاتھ میں بازار کی تھیلی تھی اور لہجے میں وہی پرانی تپش جس سے میری امی اکثر گھبرا جاتی تھی۔ ارے تہمینہ بھابھی، آپ کی بیٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی آج کل۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اسکول بھی نہیں جا رہی، نہ چھت پر دکھائی دیتی ہے، نہ آنگن میں آواز آتی ہے۔ خیر تو ہے نا؟ میری ماں نے جو اس وقت سالن میں نمک چکھ رہی تھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں جیسے بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لائی اور بولی، بس طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اس کی، ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے۔ خالہ رضیہ چپ نہیں بیٹھنے والوں میں سے تھی، بولی، ارے طبیعت خراب ہو تو ہم بھی خبر رکھیں، تمہاری کائنات تو سب کی لاڈلی ہے۔ مگر بھابھی ایک بات کہوں، لوگ عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ کسی لڑکے کا ذکر ہے، سلیمان، پتہ نہیں کون ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں رات کو چھت پر آتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے۔ کچھ تو افواہیں پھیل رہی ہیں۔ میں جو اندر کے کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ابا کو جیسے انہی باتوں کی تلاش تھی۔ اس رات انہوں نے میری سب چیزیں کھنگال ڈالی، موبائل، ڈائری، حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا نیلا پینڈنٹ بھی جو سلیمان نے مجھے پہلی بار دیا تھا، وہ سب کچھ چھین کر کمرے کی کھڑکی کو باہر سے بند کر دیا۔ امی بار بار کہتی، بچی ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دیں، مگر ابا تو جیسے آگ بگولا تھے۔ میری تعلیم بند، کالج جانا بند، حتیٰ کہ فون بھی ضبط کر لیا گیا۔ میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سلیمان جو دیوار کے پار سے میرے دل کی دھڑکن سن لیتا تھا، اب جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، نہ کوئی روشنی چھت پر آئی، نہ کھڑکی کے اس پار کوئی سایہ ٹہرا۔ میں دل ہی دل میں بس ایک دعا کرتی، سلیمان دوبارہ آئے، کوئی معجزہ ہو۔ میرا کمرہ جو پہلے کبھی خوابوں کا گوشہ لگتا تھا، اب قید خانہ بن چکا تھا۔ امی کبھی کبھار چپکے سے میرے لیے فروٹ یا پسندیدہ چیزیں لا دیتی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی لاچاری تھی جو میرے دل کو چیر دیتی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، امی، کیا میں نے واقعی کوئی گناہ کیا ہے؟
کیا کسی سے محبت کرنا جرم ہے؟ انہوں نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی، مگر دنیا کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے اندر کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ہر رات چھت کی طرف تکتی، شاید وہ دوبارہ آ جائے، شاید کسی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک جائیں، شاید کوئی سایہ دیوار پر لرزنے لگے، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک رات میں نے دل ہی دل میں پکارا، سلیمان، تم ہو نا؟ مجھے سن سکتے ہو نا؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جو میری سانسوں میں بسا تھا اب مکمل خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ محلے والوں کی باتیں بڑھتی گئیں، کچھ رشتہ دار بھی آ گئے تھے ابا کو سمجھانے، مگر وہ کہتے، میری عزت پر سوال اٹھا ہے، اب کچھ بھی ہو یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ رشتے بھی ٹوٹنے لگے، کوئی اسکول سے خبر لاتا، کوئی کسی دکان سے، جیسے پوری دنیا نے میرے خلاف ایک اتحاد کر لیا ہو۔ میں دن بدن مرجھا رہی تھی، آئینے میں خود کو پہچاننا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کائنات جو چھت پر بارش میں بھیگتی تھی، جو ہنستی تھی، سلیمان کو چھیڑتی تھی، اب ایک خاموش پتلی بن چکی تھی۔ پھر ایک دن ایسا وقت بھی آیا جب میں نے خود سے بات کرنا بھی چھوڑ دی، دیوار سے سر لگا کر بس خاموش آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتی رہتی۔ امی کبھی پاس بیٹھتیں، میرے بال سنوار دیتیں، کچھ بولنے کی کوشش کرتیں، مگر میں اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میری دعائیں، میری پکار، سب جیسے کسی دوسرے جہان میں جا کر کھو گئی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سلیمان کہاں گیا، کیوں چلا گیا، کیا وہ بھی دنیا کے خوف سے چھپ گیا یا اسے میری خاموشی نے مجبور کر دیا۔ وہ جو دیواروں کے پار میرے دل کی بات سن لیتا تھا، اب میری چیخیں بھی نہ سن پایا۔ وہ شخص جو کمرے میں ایک جھٹکے میں آ جاتا تھا، اب جیسے کسی قید میں چلا گیا تھا، یا شاید دنیا کی نفرت کی دیواریں اس سے بھی اونچی ہو چکی تھیں۔ مگر ایک بات میں آج بھی جانتی ہوں، جب میں رات کے پچھلے پہر سناٹے میں اس کا نام لیتی ہوں، میری سانس ایک لمحے کو ٹھہر جاتی ہے۔ شاید وہ سنتا ہے، شاید وہ کہیں ہے، بس دنیا نے ہم دونوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دی ہے، جو نہ وہ توڑ سکتا ہے نہ میں۔ راتوں کی تنہائی میں جب کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا اور صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی ہلکی سی روشنی کمرے کے فرش پر پڑتی، تب میں اکثر ایک ہی سوال خود سے کرتی، کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ کیا کوئی معجزہ ہوگا؟ سلیمان کی غیر موجودگی ہر لمحہ ایک کرب کی صورت دل میں اترتی جاتی تھی۔ امی بھی اب میرے چہرے کی زردی اور خاموشی کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، لیکن مجبور تھیں۔ اور جیسے ایک دن محلے کی ایک عورت آ کر امی سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو امی کا چہرہ جیسے ایک دم سخت ہو گیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سوال صرف خیر خواہی کا نہیں، بلکہ محلے کی عورتوں کی افواہوں کا دروازہ ہے، جو ایک بار کھلا تو بند نہیں ہوتا۔ ان دنوں جب میرا رابطہ سلیمان سے بالکل ختم ہو چکا تھا، میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں نیند آتی، مگر دل کسی اندیکھے خوف یا کسی روحانی کھنچاؤ کے ساتھ دھڑکنے لگتا۔ ایک رات میں نے خواب میں خود کو ایک پراسرار مقام پر پایا، ایک سنسان دھند سے بھرا ہوا جنگل، اونچے اونچے درخت جن کے سائے زمین پر سانپوں کی طرح رینگ رہے تھے، اور ان سایوں کے بیچ ایک پرانا محل تھا جو وقت کی چوٹوں سے ادھرا ہوا سا لگتا تھا۔ اس محل کی سیڑھیوں پر میں کھڑی تھی، میرے پیروں کے نیچے سردی کی نمی سے بھری پتھر کی سیلیں تھیں، اور سامنے سلیمان کھڑا تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں اسے حقیقت میں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں اور بھی گہری اور چہرہ اور بھی سفید، کپڑے وقت سے باہر کے کسی زمانے کے لگتے تھے۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں ڈری ہوئی ہوں۔ پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا، ایک منتر جیسا کچھ جس کی زبان میرے لیے اجنبی تھی، مگر آواز میں ایسا سرور تھا کہ میرا خوف رفتہ رفتہ سرور میں بدلنے لگا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ محل کی فضا روشن ہونے لگی، جیسے دیواروں سے روشنی نکل رہی ہو۔ میں اس خواب میں مکمل طور پر محو ہو چکی تھی، نہ ہوش رہا کہ یہ خواب ہے، نہ یہ کہ میں کہاں ہوں۔ سلیمان نے میرا چہرہ تھاما اور کہا، کائنات، تم میری ہو، ہر زمانے میں، ہر خواب میں، ہر وجود سے پرے۔ اور جیسے ہی میں نے کہا ہاں، ایک دم سے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ پیشانی سے بہہ رہا تھا، اور زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، سلیمان۔ امی جو پاس بیٹھی تھیں چونک گئی۔ کیا ہوا؟ کس کا نام لے رہی ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، کچھ نہیں، خواب تھا۔ مگر میرے دل کی دنیا میں زلزلہ آ چکا تھا۔ اس کے بعد راتوں کو نیند آنا مشکل ہوتا گیا۔ میں سوتی تو خواب میں وہی محل، وہی جنگل، وہی سلیمان، وہی منتر، اور ہر بار جاگنے کے بعد دل میں ایک انجانی کشش جو مجھے ہر وقت اس کی طرف کھینچتی۔
میں دن بھر اس کی آہٹ سنتی جیسے وہ دیوار کے پار موجود ہو، لیکن اب اسے میرا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ناراض تھا یا مجھے ان خوابوں میں بلا کر کوئی پیغام دینا چاہتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب میرے اپنے خوف کا عکس ہے یا سلیمان کی کوئی روحانی دنیا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نیند میں بھی اس کا نام لے کر پکارتی تو امی چونک جاتی، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی زیر لب کچھ پڑھتی۔ امی نے ایک دن کہا، بیٹی ٹھیک تو ہے تو، کسی کو یاد کر رہی ہے؟ میں نے بس اتنا کہا، امی اگر وہ سچ تھا تو وہ واپس آئے گا، اگر وہ خواب تھا تو کیوں ہر رات وہی خواب آتا ہے؟ امی کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ میرا دل اب صرف سلیمان سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی سوالات کرنے لگا تھا۔ یہ خواب میری تنہائی کی گونج تھے یا میرے دل کی وہ دھڑکنیں جو کسی اور دنیا کی آوازیں سننے لگی تھیں؟ میرے اندر ایک کشمکش جاری تھی، خوف اور سرور کے درمیان، حقیقت اور خواب کے درمیان، دنیا کی دیواروں اور جناتی دنیا کے درمیان، جہاں سلیمان میری روح کو چھو کر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھے جگا دے، کوئی مجھے بتا دے کہ میں پاگل نہیں ہوئی، یہ سب بس خیالات کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے اپنی نوٹ بک میں ہر خواب لکھنا شروع کر دیا، ہر تفصیل، ہر منظر، سلیمان کے ہر جملے کو لفظ بلفظ، جیسے یہ خواب میرے لیے کسی خزانے کا نقشہ ہو۔ ہر رات میرے لیے ایک دروازہ تھی، ہر خواب ایک قدم اور ہر منتر ایک راز جو سلیمان مجھے بتا رہا تھا۔ میں اب سوتے میں جاگتی رہتی اور جاگتے میں بھی آنکھیں ادھ کھلی۔ پھر ایک رات، آدھی رات کا پہر تھا، میں بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب میرے سامنے روشنی بکھر گئی اور اس میں ایک وجود ابھرا، وہ سلیمان تھا۔ میں نے جب اس رات سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا تو لگا جیسے صدیوں کی کوئی آگ ان میں سلگ رہی ہو، اور پھر اس کے الفاظ نے مجھے مکمل توڑ کر رکھ دیا۔ اگر تم میری بننا چاہتی ہو تو تمہیں انسانوں کی دنیا چھوڑنی ہوگی، لیکن اگر نہ بننا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری سانس جیسے رک گئی، لمحے بھر کو لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں کھڑی ہوں، نیم اندھیرے میں گھرا وہ احاطہ جیسے کسی پرانی جناتی کتاب کا صفحہ ہو جس پر کوئی ازلی تقدیر لکھی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر چلنے والے طوفان نے میرے لہجے میں لرزش بھر دی۔ کیا میرے والد مان جائیں گے؟ میں نہیں جانتی تھی یہ سوال میرے دل کی کمزوری کی نشانی تھا یا میری فطری تربیت کا عکس، مگر میں اپنی دنیا کے بغیر کچھ بھی سوچ نہیں پاتی تھی۔ سلیمان نے ایک قدم قریب آ کر کہا، میں ان سے اجازت لوں گا، تم نہیں۔ اس کے انداز میں عجیب سا فیصلہ تھا، جیسے اس نے میری تقدیر کا ہر پہلو پہلے ہی دیکھ لیا ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے دل میں سلیمان کے لیے جو کشش تھی وہ کسی فانی عشق سے بڑھ کر تھی۔ وہ ایک روحانی رشتہ تھا جو ہر وقت میرے اندر گونجتا رہتا تھا، مگر میرے کمرے کی کھڑکی سے جب میں باہر نگاہ ڈالتی تھی تو ابا جی کا چہرہ یاد آتا تھا، جنہوں نے میرے بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے دنیا کے ہر دروازے بند کر کے خود کو جھونک دیا تھا۔ امی کی دعائیں، اپنی ذات کا اعتماد، سب یاد آنے لگا۔ کیا میں ان سب کو چھوڑ سکتی تھی؟ کیا صرف ایک وجود جسے میں مکمل جانتی بھی نہیں، اس کے لیے اپنی دنیا کو خیر بات کہہ سکتی تھی؟ یا شاید یہ سب جاننے کے باوجود میں چھوڑنے کے لیے تیار تھی؟ میری اپنی سوچیں مجھے نکلنے لگیں۔ سلیمان نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور ایک نیم شفاف دائرہ بننے لگا۔ کلمات عجیب زبان میں تھے جن کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن میں انہیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر وہ میرے دل پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ ہر لفظ، ہر دھیمی سرگوشی جیسے میرے دل کی جڑوں کو ہلا رہی ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ بس ایک لمحہ ہے، تمہارا فیصلہ مجھے ہمیشہ کے لیے باندھ دے گا یا آزاد کر دے گا، اس نے کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری سانسیں رکنے لگی ہیں۔ مجھے لگا جیسے دو دنیائیں میرے قدموں میں رکھی جا رہی ہیں، ایک وہ دنیا جہاں میری پہچان، میری تربیت، میرے خواب اور میری حقیقت تھی، اور دوسری ایک جناتی حقیقت جس میں عشق تھا، اختیار تھا اور شاید فنا بھی۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا محبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ دے، یا قربانی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کے خلاف چل کر ان لوگوں کے لیے جیتا ہے جنہوں نے اسے پیدا کیا، پال پوس کر بڑا کیا؟ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میرا دل سلیمان کو چاہتا تھا، مگر میری روح میرے ماں باپ سے جڑی تھی۔ میں نے نظریں اس کے ہاتھ پر جما دیں، وہ ہاتھ جو گرم اور مضبوط تھا اور جس کی گرفت میں مجھے وہ سکون محسوس ہوتا تھا جو ساری دنیا نہ دے سکتی۔
مگر اسی ہاتھ کو تھامنے کے بعد میری انسانوں والی پہچان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ میں نے چپکے سے کہا، اگر میں چلی گئی تو امی کو کون بتائے گا کہ ان کی بیٹی کہاں گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سلیمان خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں سب سنبھال لوں گا، اس نے کہا۔ میں انہیں خواب میں ملوں گا، ان سے اجازت مانگوں گا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر کیا وہ خواب پر یقین کر لیں گے؟ سلیمان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اگر خواب ان کی بیٹی کے لیے ہو تو ہر ماں باپ یقین کر لیتے ہیں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، اگر یہ خواب ہی تو نہیں، اگر یہ سب میرے ہی ذہن کی اختراع ہو، کیا میں واقعی ایک جنزادے سے عشق میں مبتلا ہوں یا یہ سب کوئی الوہی آزمائش ہے؟ مگر پھر میں نے اپنے ہاتھ کی پشت پر اس کے لمس کو محسوس کیا جو کسی بھی وہم سے زیادہ حقیقی تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں دور بادلوں میں چاند چھپ رہا تھا، جیسے وہ بھی فیصلہ سننے سے گھبرا رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اور یہ لمحہ، یہ دائرہ، یہ جناتی کلمات سب ایک فیصلہ چاہتے ہیں۔ میرے اندر ایک آواز آئی، اگر تو چلی گئی تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر تو رک گئی تو تو خود نہیں بچے گی۔ اور میں اس آواز سے لرز گئی۔ میں نے سلیمان کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر آخری لمحے میں رک گئی۔ کیا میں تم سے کچھ اور وقت مانگ سکتی ہوں؟ میری آواز کسی پرانی دعا کی طرح کانپتی ہوئی تھی۔ سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا، جتنا وقت تم چاہو، مگر دائرہ بند ہونے سے پہلے فیصلہ لینا ہوگا۔ پھر وہ اٹھا، کچھ اور کلمات پڑھے اور فضا میں ایک چمک سی لہرائی۔ وہ چلا گیا اور میں اپنی پرانی دنیا میں واپس آ گئی، مگر میری آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کی دھند چھا گئی۔ اس رات میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور ساری رات جاگتی رہی۔ ان کی انگلیاں میرے بالوں میں گھومتی رہیں، جیسے وہ جان گئی ہوں کہ میں کسی ایسے موڑ پر کھڑی ہوں جہاں سے واپسی کا راستہ دھندلا پڑ چکا ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اگلی بار جب سلیمان آئے گا میں تیار رہوں گی، یا تو ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاؤں یا ہمیشہ کے لیے خود کو اس سے آزاد کر دوں گی، مگر یہ فیصلہ صرف میرا ہوگا، محبت کا یا قربانی کا۔ میرے ابو ہمیشہ سے سخت گیر مزاج کے تھے۔ ان کے لفظوں میں بے لچک حکم ہوتا تھا اور آنکھوں میں وہ تحکمانہ روشنی جس کے آگے ہم سب سر جھکا دیتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے ان کی وہ آنکھیں کچھ بجھ سی گئی تھیں۔ کھانسی کے دورے اب زیادہ لمبے اور گہرے ہو گئے تھے، اور جب بھی وہ سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتے تو پسینے میں بھیگ جاتے۔ پہلے تو وہ کسی ڈاکٹر کے نام سے بھی خفا ہو جاتے تھے، لیکن اب خاموشی سے دوا کی شیشی خود ہی کھول کر پیتے تھے۔ اماں نے ایک دن دبے الفاظ میں بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں دل کے کمزور ہونے کی بات کی ہے اور احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلی تو دیکھا ابو صحن کے کونے میں بیٹھے چھت کو تک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں بلکہ ایک اداسی تھی، ایک ایسی اداسی جو کبھی وہ ہم سے چھپاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار شاید برسوں بعد، بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ ان کا لہجہ کمزور تھا، جیسے کسی شکستہ سپاہی کا ہو جو میدان جنگ سے لوٹا ہو۔ جی ابو، میں نے جواب دیا، لیکن میری آواز لڑکھڑا گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر بولے، میں اکثر سخت ہو جاتا ہوں، لیکن تم میری جان ہو، تمہارے بنا یہ گھر ادھورا ہے۔ میری آنکھیں چھلک گئیں۔ یہ وہی ابو تھے جو کبھی میرے خوابوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو کہتے تھے لڑکیوں کو بس گھر سنبھالنا چاہیے، اور آج وہ خود میرے ہاتھ تھام کر اپنے دل کی کمزوری قبول کر رہے تھے۔ اگلے دن جب میں نے ان کے لیے کھجور کا شیرہ بنایا تو وہ پہلی بار بنا کچھ کہے خاموشی سے پی گئے، جیسے انہیں اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میں نے یہ کیوں بنایا یا کیا سوچ کر، بس یہ دیکھ کر کہ بیٹی نے محبت سے بنایا ہے۔ میرے دل میں ایک کشمکش تھی، کیا میں وہ دنیا چھوڑ سکتی ہوں جہاں ابو کی کھانسی کی آواز مجھے راتوں کو جگاتی ہے، جہاں امی میرے لیے دوپٹہ سنوارتی ہیں، اور دوسری طرف وہ دنیا جہاں محبت مجھے باہوں میں لینے کو تیار کھڑی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دوں۔ ابو اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ان کا دل نرم پڑ گیا تھا، لیکن جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی خاموشیاں میرے وجود پر بوجھ بننے لگی تھیں۔ شاید اب وہ میری رخصتی کے بارے میں سوچنے لگے تھے، لیکن یہ بات وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی کس دہلیز پر کھڑی ہے، وہ دہلیز جو انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا کے درمیان ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میرے ابو، وہی سخت لہجے والے ابو جن کی نظر سے ڈر کر ہم ماں بیٹی سہم جایا کرتے تھے، ایک رات میرے کمرے میں آئیں گے اور بنا کچھ کہے
میری پیشانی چوم کر بس اتنا کہیں گے، اگر وہ تمہیں خوش رکھے گا تو میں اس کا بھی باپ ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے اندر چھپی کوئی بند نہر اچانک ٹوٹ گئی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ساری دوریاں، سارے خوف، سارے سوال بس ایک باپ کے دل کی دھڑکن بن کر میرے گرد سے مٹ آئے تھے۔ اماں دروازے پر کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی اور دکھ کا ایک عجیب سا امتزاج تھا، جیسے بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آیا ہو، لیکن سہاگ کی سلامتی کی بھی ایک مان ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگیں، وہ پرانے ٹوٹے لفظوں والی دعائیں جو نانی اماں کے زمانے سے چلتی آئی ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہوا سے سرک رہے تھے، جیسے خود بھی اس رات کی سرگوشیوں میں شریک ہوں۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن ایک مخصوص چمک ان کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ جنزادہ سلیمان نے کہا تھا، جب تم ہاں کہو گی اس رات آسمان بھی ہمارے نکاح کا گواہ بنے گا۔ اس رات، وہ رات جب میرا نکاح ہونا تھا، پوری کائنات جیسے ایک عجیب سے جادو میں بندھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سفید لباس پہنا جو اماں نے برسوں پہلے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن سر پر جو چادر رکھی گئی وہ عام نہ تھی، وہ سبز تھی، ایک ہلکی سی روشنی کے ساتھ جو اندھیرے میں بھی جگمگا رہی تھی۔ جنزادے نے کہا تھا، یہ چادر اس عہد کی علامت ہے جو دو جہانوں کو جوڑتا ہے، انسانوں اور جنات کے درمیان۔ جب میں اس جگہ پہنچی جہاں نکاح ہونا تھا تو وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ یہ نہ مسجد تھی نہ شادی ہال، بلکہ ایک کھلا میدان جس کے چاروں طرف درخت جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ بھی سجدے میں ہوں۔ ہوا کی سرگوشیوں میں کچھ عجیب سا قرار تھا۔ آسمان پر بادلوں میں سے چاند جھانک رہا تھا، لیکن اس کی روشنی نیچے گرنے کے بجائے اوپر اٹھتی جا رہی تھی، جیسے سب کچھ الٹا چل رہا ہو۔ وہاں کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی گواہ نہ تھا، لیکن پھر بھی ہر چیز گواہی دے رہی تھی، پتوں کی سرسراہٹ، چاند کی چمک اور دل کی دھڑکن۔ جنزادہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کے بھٹکنے کے بعد اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ الفاظ پڑھے جناتی زبان میں، لیکن ان میں ایسا نور تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد ہوا میں ہلکی ہلکی لرزش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما، اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں لیکن دل کی گرمی سے بھری ہوئی۔ اس نے قسم کھائی، میں آسمانوں کے رب کے نام پر قسم کھاتا ہوں کہ تجھے کبھی چھوڑوں گا نہیں، نہ دھوکہ دوں گا نہ تکلیف دوں گا۔ تو میری عشق کی قسم ہے، تو میرے وجود کا وہ حصہ ہے جس کے بنا میں کچھ نہیں۔ میرے لب کپ کپانے لگے، لیکن جب میں نے قبول ہے کہا تو جیسے ساری کائنات نے میرے ساتھ وہ الفاظ دہرائے۔ ایک نرم سی روشنی میرے ارد گرد پھیل گئی اور مجھے لگا کہ میرے قدم زمین پر نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں ہیں۔ نکاح مکمل ہوا، لیکن وہ نہ روایتی طریقے سے نہ دنیا داری کے اصولوں سے، بلکہ روحانی، باطنی اور نورانی انداز میں۔ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، لیکن اس دنیا میں نہیں، جیسے میری روح ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو، ایک ایسی دنیا جہاں خوف نہیں بس عشق ہوتا ہے۔ جب میں نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بہت آہستگی سے، جیسے کوئی راز سنا رہا ہو، بولا، تم اب کبھی مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتی، میرا عشق ہو تم۔ میں نے جب نکاح کے بعد پہلی بار آنکھ کھولی تو وہی کمرہ تھا، وہی چھت، وہی دیواریں، لیکن کچھ بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے تھا، جیسے وقت نے اپنا رخ موڑ لیا ہو، جیسے میرے دل کی ہر دھڑکن اب کسی اور جہان کی صدا میں گونجتی ہو۔ وہ میرے پاس تھا، میرے کمرے میں، لیکن انسانوں جیسا نہیں۔ اس کا وجود نور کی ایک تہ میں لپٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سنجیدگی تھی، لیکن اب اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی شامل ہو گئی تھی، ایک شوہر کی، ایک محافظ کی، ایک عاشق کی نرمی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا جیسے کسی نئی دنیا کا پتہ مانگ رہی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، جہاں تمہارا دل ہو، اب تم میری ہو، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تم اب دونوں جہانوں کی ملکہ ہو، میری دنیا کی بھی اور اپنی پرانی دنیا کی بھی۔ ہم اسی محلے میں رہے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میرا حلیہ، میری زبان، میری چال سب وہی رہی، لیکن اندر کچھ بہت بدل چکا تھا۔ میں پہلے کی طرح ابا کے لیے دوا لاتی، اماں کے پاؤں دباتی، چھوٹے بچوں کو سبق یاد کرواتی، لیکن جب رات آتی تو میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاتی، جہاں کوئی سوال نہ تھا، کوئی خوف نہ تھا، صرف خاموشی، سکون اور محبت کا بسیرا تھا۔ میرے نکاح کی بات اماں ابا کے دل میں راز بن کر محفوظ رہی۔ وہ جانتے تھے کہ میں خوش ہوں،
وہ جانتے تھے کہ میری آنکھوں میں اب وہ اداسی نہیں رہی جو پہلے چھپی رہتی تھی۔ ابا کی صحت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، شاید بیٹی کا سکون ان کے دل کا علاج بن گیا تھا۔ اماں کے چہرے پر دعاؤں کا نور پہلے سے زیادہ جھلکنے لگا تھا۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی میرے لیے اپنے قبیلے، اپنی طاقت، اپنی دنیا سب چھوڑ سکتے ہو؟ وہ مسکرایا جیسا میرا یہ سوال اسے خوشی دے رہا ہو، پھر بولا، میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے وہ پایا ہے جس کے لیے صدیوں سے بھٹک رہا تھا۔ میری طاقت تمہاری رضا میں ہے اور میرا مقام تمہارے دل کے پاس۔ تم میرا سکون ہو، میری پناہ ہو۔ دن گزرتے گئے اور میں نے سیکھا کہ عشق صرف ملاقاتوں، وعدوں یا خوابوں کا نام نہیں۔ عشق وہ ہے جہاں ایک شخص تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، تمہارے غصے میں بھی تمہیں چاہے، تمہاری خاموشی میں بھی تمہیں سمجھے، اور جہاں نکاح صرف دو لفظوں کا میل نہیں بلکہ دو دنیاؤں کا اتصال ہو۔ جب وہ میرے قریب آ کر میرے کان میں کہتا ہے، تم اب کبھی مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتی، میرا عشق ہو تم، تو مجھے لگتا ہے جیسے میں قید نہیں بلکہ میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہوں۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی ماں کا بے انتقال ہو گیا اور وہ ہم سب کے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگا، ایک بیٹے کی طرح، میرے والد کا دایاں بازو بن کر۔